آیت نمبر 12 سورہ صافات پارہ نمبر 23۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل عجبت ویسخرون واذا ذکروا لا یذکرون واذا رأوا آیۃ یستسخرون۔ صدق اللہ العظیم۔ مشرکین قیامت کے منکر تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس سے پہلے آیت مبارکہ گزری اس میں فرمایا کہ آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل ہے یا جس طرح یہ ہم نے بڑی مخلوقات بنائی ہے، اس میں آسمان، زمین، چاند، ستارے وغیرہ سب کچھ، تو ظاہر ہے کہ بڑی مخلوقات تو وہی ہیں۔ اس کا جواب یہی تھا۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں بنا سکتا ہے تو پھر تمہیں دوبارہ بنانا کون سا مشکل ہے؟ تم ذرا اپنی اصلیت کی طرف دیکھو کہ تمہیں ایک لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے، جس کی تفصیل کل گزر چکی تھی۔ اور آج کے درس میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل عجبت، بلکہ آپ تو تعجب کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھ کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو اتنا بڑا نظام ہے اس کو دیکھ کر آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ بنا سکتا ہے۔ لیکن وہ ظالم ایسے ہیں کہ وہ ان چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ آپ کو اس بات پہ تعجب ہوتا ہے کہ میں انہیں دلائل کے ساتھ، بڑے اخلاص کے ساتھ اور واضح و نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتے اور پھر بھی وہ مذاق اور استہزاء کرتے ہیں۔ اور ان ظالموں کی حالت یہ ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے کسی بھی اعتبار سے تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی نشانی کو دیکھ لیتے ہیں، یعنی کسی پیغمبر کا معجزہ ہے اس کو، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور نشانی آ جائے اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو یا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیات مبارکہ ہیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک واضح جادو ہے، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہیں۔ اور ساتھ وہ یہ کہتے تھے اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد بھی، ان کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ فرمایا بلکہ عجبت، آپ نے تعجب کیا، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑانے، وَإِذَا ذُكِّرُوا، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، لا یذکرون، تو وہ نصیحت کو قبول نہیں کرتے، وَإِذَا، اور جب رَأَوْا، دیکھتے ہیں، آیتیں، کوئی نشانی، کوئی معجزہ، یستسخرون، تو اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، وقالو، کہتے ہیں، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر واضح جادو، کہ معجزہ وغیرہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ جادو کی کارستانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو سچائی کے لیے معجزات دیا، جس کو معجزات عطا کیے، جس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں آیا اور اسی طریقے سے بینہ بھی کہا گیا۔ وہ کہتے تھے یہ جادو ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا معجزہ عطا کیا، پھر چاند جو ہے اس کو 2 ٹکڑے کرنے والا معجزہ دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے کہ اذا متنا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وکنا، اور ہو جائیں گے، ترابن، مٹی، یہ ہمارا جسم گل سڑ کر مٹی ہو جائے گا، وعظامن، اور بوسیدہ ہڈیاں، اِنَّا، کیا بے شک ہم، لمبعوثون، البتہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، ہمیں زندہ کیا جائے گا، اب آباؤنا الاولون، کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے ہیں انہیں بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا، انہیں بھی زندہ کیا جائے گا؟ بڑے تعجب کے ساتھ کہتے تھے اور مذاق اور استہزاء کے طور پہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل، میرے پیغمبر آپ کہیں، ان کو جواب دیں، نعم، جی ہاں، بالکل تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کیا جائے گا، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم ذلیل و خوار ہوگے اس وقت، یعنی اس وقت ذلیل و خوار ہو کر اللہ کے دربار میں سر جھکائے کھڑے ہوگے، اور اپنی جو دنیا میں تم نے جو کچھ کیا ہے اس پہ پشیمانی اور ندامت ہوگی تمہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ قیامت کا جو منظر ہے اس کے لیے بھی کوئی اتنا لمبا چوڑا ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فرمایا فَإِنَّمَا، پس بے شک، ہی وہ زجرۃ واحدہ، ایک ڈانٹ ہے، ایک آواز ہے،
فَإِذَا هُمْ پس اچانک وہ ينظرون کھڑے دیکھ رہے ہوں گے، یعنی جب ایک دفعہ یعنی سور پھونکا جائے گا تو سارے ختم ہو جائیں گے، مر جائیں گے. ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اس میں سخت شدید قسم کی آواز ہے، اور وہ اس آواز سے جہاں جہاں بھی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بیدار کریں گے، اور وہ بھاگتے ہوئے میدان محشر میں کھڑے دیکھیں. بھائی اتنی سی بات ہے، وہاں تو کوئی نہیں دوبارہ بنانے کے لیے کوئی فوج بلانا یا کوئی مستری بلانا، لیبر، یہ ساری چیز کی ضرورت ہی نہیں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ ایک آواز ہے، ڈانٹ ڈپٹ، ایک دھماکہ ہے بس. فرمایا فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، پس اچانک وہ میدان محشر میں کھڑے دیکھ رہے ہوں. پیچھے سورہ یاسین میں گزرا نا، وہ کہیں گے بھئی کس نے ہمیں بیدار کیا من مرقدنا، ہماری قبروں سے. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، ادھر ادھر دیکھ کے کہیں گے یہ تو وہی ہے جس کا ہمارے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا. وہاں تو اعتراف کریں گے نا. تو یہاں بھی فرمایا کہ کھڑے دیکھ رہے ہوں گے اور کیا کہیں گے، وقالو کہیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری ہلاکت، ہاذا یہ ہے یوم الدین، قیامت کا دن. اور کہیں گے ہائے شامت، مر گئے یار، یہ تو وہی قیامت کا دن ہے جس سے اللہ کے رسول ہمیں ڈرایا کرتے تھے، جس کا پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچا دیا تھا. ہاذا یوم الفصل الذی، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا یہ وہ فیصلے کا دن ہے، کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کرتے تھے. یا آپس میں ایک دوسرے سے وہ کہیں گے کہ ہاذا یہ ہے یوم الفصل الذی، وہ فیصلے کا دن، کنتم بہ تکذبون، جس کا تم انکار کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے یار یہ تو وہی دن ہے جس کا تم کیا انکار کرتے تھے. اب تو پکڑے گے. اب اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے احشروا الذین، پکڑیں ان لوگوں کو، ظالموا جنہوں نے ظلم کیا. یار ظلم سے مراد شرک اور گناہ ہیں، اور کفر ہے کہ جنہوں نے شرک کیا، کفر کیا، گناہ کیے. وازواجہم، اور ان کے جوڑوں کو بھی، یعنی مطلب یہ کہ ان کے ہم مثلوں کو بھی جو شرک اور کفر میں ان کے ساتھ شریک تھے. یہاں ازواج سے مراد ان کے ہم مثل دیگر کفر کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی. یا یہ ہے کہ ان کی یعنی اگر عورتیں ہیں تو ان کے خامد بھی اگر وہ اسی طرح گناہ گار ہیں یا وہ شرک کرنے والے ان کو، یا وہ مرد ہیں تو ان کی بیویوں میں اگر ان کے ساتھ شریک ہے تو سب کے بارے میں کہا جائے گا. تو لیکن یہاں ازواج سے مراد یعنی ان کے جوڑے ہیں، جوڑوں سے مراد یعنی ان کے ہم مثل لوگ. ہاں وما، اور ان کو بھی کانوا یعبدون، جن کے وہ عبادت کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جنہیں وہ پوچھتے تھے، پکارتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر. فرمایا انہیں بھی ساتھ کہا جائے گا کہ ان کو بھی جمع کرو سب کو. اور ان سے مراد صرف وہی ہیں کہ جو دنیا میں یعنی لوگوں سے گمراہ کر کے اپنی عبادت کرواتے تھے، اور یا یہ ہے کہ اپنی جو پوجا کی طرف لگانے والے تھے، غلط عقائد کی طرف لے کر جانے والے تھے. باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، فرشتے ہیں جن کی پوجا لوگ کرتے تھے، وہ اس میں شامل نہیں. جب قرآن مجید کی آیت ہے یہ اس میں سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ سارے جہنم کا ایندھن ہو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو کچھ مشرکین کہنے لگے جی پھر تو نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پھر تو یعنی بہت سارے لوگ جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کا جواب دیا کہ الا الذین سبقت من الحسنی فاولئک عنہا مبعدون، کہ وہ جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، فرمایا وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون خسیسہا، وہ جہنم کی آٹ بھی نہیں سنیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دور رکھیں گے، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی شرک کی طرف رہنمائی کی نہیں. انہوں نے تو شرک سے ہمیشہ بچایا ہے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام بلکہ اسپیشل اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائیں گے کہ ہاں آپ بتائیں کیا آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ تم مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک کرو، میری اور میری والدہ کی عبادت کرو؟ وہ کہیں گے یا اللہ اگر میں نے کہا ہے تو آپ جانتے. میں نے تو بالکل بھی نہیں کہا، میں نے تو وہی کہا ہے جو آپ کو حکم تھا، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ. تو انبیاء اور اسی طرح صلحاء اور اولیاء اللہ وہ سارے کے سارے لوگوں کو اللہ کے ساتھ ملانے والے تھے، وہ شرک کی طرف جانے والے تھے ہی نہیں تھے. یعنی یہ وہ کہ جو دنیا میں
یا تو وہ ظالم قسم کے جو یعنی سردار قسم کے لوگ تھے، جس طرح ابو جہل وغیرہ، جو لوگوں کو یعنی جو ہے نا وہ پیچھے لگا کے شرک کی طرف لے جاتے تھے، جس طرح فرعون ہے، اور یا یہ ہے کہ وہ گمراہ قسم کے لوگ کہ جو لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے، نمازوں سے، روزوں سے ہٹا کر اپنی پوجا پاٹ کے پیچھے لگانے والے تھے، ان کے بارے میں فرمایا جائے کہ ان سب کو اکٹھا کرو، فہدوہم، اور ان کی رہنمائی کرو، الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی طرف۔ اچھا، یہ جب حساب و کتاب مکمل ہوگا اس وقت کہا جائے گا، جب وہ جہنم کی طرف روانہ کر دیے جائیں گے اور کسی کو فرشتے گھسیٹ کر لے جائیں گے اور ہانک کر لے جا رہے ہوں گے، تو پھر اچانک اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، واقفوہم، ذرا ان کو کھڑا کرو۔ یہ ان کو رسوا کرنے کے لیے، مزید ذلیل کرنے کے لیے فرمائیں گے واقفوہم، ذرا ان کو کھڑا کرو، انہم مسئولون، ان سے ذرا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کھڑا کر کے سوال کریں گے، مالکم، کیا ہوا تمہیں، لا تناصرون، تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو تم کہتے تھے کہ ہم یہ مددگار ہیں، ہمارا وہ مددگار ہے، فلاں ہیں، یہ ہمارے معبودان ہمیں جہنم سے بچا لیں گے، تو ذرا تم بتاؤ کہ تم آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ ہم وہ الیوم، آج، مستسلمون، سر جھکائے فرمانبرداری کر رہے ہوں گے، یعنی یہ جو ان کے سردار تھے، بڑے بڑے پیشوا تھے جو دنیا میں ان کو شرک کی طرف لے جانے والے تھے، وہ آج انہیں کیا بچائیں گے، بلکہ وہ بھاگ کے بس وقت خود جو ہے نا وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ بالکل جو ہے نا یعنی ہر بات تسلیم کریں گے وہاں پر۔ اچھا، پھر تھوڑا وقت گزرے گا تو وہ جو یعنی پیچھے لگنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر پھر ان سے کہیں گے یار دیکھو، اب تم نے ہم سے ہاتھ اٹھا لیے اور تم کہتے ہو کہ ہم تمہارے ذمہ دار نہیں ہیں۔ دیکھو دنیا میں تم ہمارے پاس بار بار آتے تھے اور طاقت کے ساتھ بھی آتے تھے، اور اسی طریقے سے تم ہمیں اپنے پیچھے لگانے کی پوری کوشش کرتے تھے، تو کیا وہ وقت تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں وہاں بچا لیں گے، اب بچاؤ نا؟ تو قالوا بل لم تکونوا مومنین، وہ جواب میں کہیں گے نہیں یار، تم خود مومن نہیں تھے، ما کان لنا علیکم من سلطان، ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، ہمارا تو تم پہ کوئی زور نہیں تھا، بلکہ تم خود سرکش ہو، لہذا تم نے جو خود سرکشی کی اور ہمارے پیچھے لگے ہو، اس لیے اب سیدھے ہو جاؤ جہنم کی طرف، سارے جاتے ہیں اکٹھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ، اور متوجہ ہوں گے ان میں سے بعض، عَلَىٰ بعض پر، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، قالوا، وہ کہیں گے، انکم، بے شک، تم تاتوننا، آتے تھے ہمارے پاس، عن الیمین، دائیں طرف سے، یعنی یمین سے مراد ادھر ہے بار بار آنا، اور دوسرا یہ کنایا قوت سے کہ تم طاقت سے ہمارے پاس آتے تھے، بعض دفعہ یہ طاقت کے ذریعے تم ہمیں جو ہے نا وہ حق سے پیچھے ہٹاتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے، بلکہ لم تکونوا، تم نہیں تھے خود ہی مومنین، ایمان لانے والے، وما کان، نہیں تھا، لنا، ہمارے لیے، علیکم، تم پر، من سلطان، کوئی زور، بلکہ تم ہو قوما طاغین، ایسی قوم جو سرکشی کرنے والے ہو۔ اچھا، اب یہ باتیں کرنے کے ساتھ ہی وہ کہیں گے، فحق کا، پس ثابت ہو گئی، علینا، ہم پر، قول ربنا، ہمارے رب کی بات۔ اب وہ کون سی بات؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم اگر نافرمانی کرو گے تو میں جہنم کو جن اور انسانوں سے بھروں گا اور تمہیں سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ تو وہ کہیں گے جی وہ جو اللہ کی بات ہے وہ اب ہمارے حق میں ثابت ہوگی، بس۔ اِنَّا لَذَائِقُونَ، بے شک ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ فحق کا، پس وہ کہیں گے ثابت ہو گئی، علینا، ہم پر، قول و بات، ربنا، ہمارے رب کی، کہ جو اللہ نے فرمایا تھا کہ تمہیں جہنم میں ڈالوں گا اگر تم نافرمانی کرو گے، شرک کرو گے، تو لہذا وہ ثابت ہوگی بات۔ انا لذائقون، بے شک ہم البتہ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ اور پھر وہ اعتراف کریں گے، کہیں گے یار، فاغویناکم، فاغوینا، ہم نے گمراہ کیا، تمہیں، انا کننا، بے شک ہم بھی غاوین، گمراہ تھے۔ وہ کہیں گے یار ہم نے تمہیں گمراہ کیا، تم ہمارے پیچھے لگ کے گمراہ ہو گئے، تو ہم کون سے ہدایت پر تھے، ہم بھی گمراہ ہی تھے، اس لیے تمہیں بھی گمراہ کیا، اگر ہم کوئی ہدایت پر ہوتے تو تمہیں نہ کرتے۔
ہاں اس وقت پھر آخر میں وہ یہ اعتراف کریں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ پس بے شک وہ یومئذ اس دن فی العذاب جہنم کے عذاب میں مشترکون اکٹھے ہوں گے، پھر ان کو اکٹھا کر کے جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا۔ ساتھ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا بے شک کذالک بے شک ہم کذالک اسی طرح نفعل کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، کہ ہم مجرموں کے ساتھ یہی کریں گے، قیامت والے دن انہیں اکٹھا کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں وہ ان کی حالت یہ تھی کہ جب انہیں توحید کی دعوت دی جاتی لا الہ الا اللہ، جب کہا جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالی ہی معبود ہیں اور وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، رب ذوالجلال کی طرف جب تمہیں بلایا جاتا تھا، اللہ کی توحید کی طرف تمہیں بلایا جاتا تھا تو یستکبرون، اس وقت تم تکبر کرتے تھے کہ ہم تمہاری بات نہیں مانتے، ہمارے لیے ہمارے معبودان ہی کافی ہیں۔ اور نعوذ باللہ وہ اتنے یعنی گستاخ اور متکبرین تھے کہ فرمایا کہ وہ ہمارے نبی سے کے بارے میں کہتے تھے کہ کیا ہم اس شاعر اور مجنون کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ اللہ اکبر، وہ دنیا میں یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے شاعر اور مجنون کی وجہ سے چھوڑ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، وہ تو شاعر اور مجنون نہیں تھے، بل جاء بالحق، بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے حق لے کر آئے تھے، وصدق المرسلین، اور تمام رسولوں کی تصدیق کرنے والے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے حق لے کر قرآن، اور پھر ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تمام انبیاء کے مصدق ہیں، سب کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبر رسول اللہ کے مبشر ہیں۔ رسول اللہ کے کیا ہے جی؟ رسول اللہ کے لیے اور قرآن کے لیے مبشر ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء اور رسل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کی بشارت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام کے لیے مصدق ہیں کہ تمام کی تصدیق کرنے والے ہیں کہ سارے کے سارے اللہ کے سچے رسول تھے۔ اور فرمایا کہ ان سب کی دعوت مشترکہ تھی، ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دین کے اعتبار سے ہم سارے انبیاء علاتی بھائی ہیں۔ علاتی بھائی کہتے ہیں نا باپ شریک، کہ جن کا باپ ایک ہو، تو علاتی بھائی ہیں، یعنی ہمارا جو اصول ہے دین کا لا الہ الا اللہ وہ ایک ہی ہے، اور آگے مائیں یعنی شرعی احکامات الگ الگ ہیں، ہر ایک شرعی احکامات الگ الگ ہیں، لیکن اصول دین کیا ہے جی؟ ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا نا انہم بے شک وہ کانو تھے اذا قیل لہم جب کہا جاتا ان کے لیے لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے، یستکبرون تو وہ تکبر کرتے تھے، ویقولون اور کہتے تھے اِنَّا کیا بے شک ہم لتارکو چھوڑنے والے ہیں آلہتنا اپنے معبودوں کو لشاعر مجنون ایک شاعر مجنون کی وجہ سے۔ اللہ بل جاء بالحق بلکہ وہ تو آئے ہیں حق لے کر، وصدق المرسلین اور انہوں نے تصدیق کی رسولوں کی۔ اچھا، جب وہ فرمایا دنیا میں حق کا بھی انکار کیا، اللہ کے رسول کی بھی گستاخی کی، تو فرمایا اللہ کی طرف سے انہیں کہا جائے گا انکم بے شک تم لذائق العذاب العلیم البتہ چکھنے والے ہو دردناک عذاب کا مزہ۔ کہ دنیا میں رسول اللہ کی گستاخی کی، اللہ کی توحید کا انکار کیا، تو فرمایا بے شک تم دردناک عذاب چکھنے والے ہو، لیکن ساتھ یہ بھی کہا جائے گا وما تجزون اور تمہیں بدلہ نہیں دیا گیا الا مگر ما اس کا کنتم تعملون جو تم دنیا میں کرتے تھے، یعنی یہ جو تمہیں بدلہ مل رہا ہے یہ دنیا میں جو تمہارے کرتوت تھے، تمہارا دین سے کا انکار تھا، یہ اس کا بدلہ ہے، اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے۔ اب یہاں تک کفار کا تذکرہ تھا، اس کے بعد آگے ایمان والوں کے ساتھ وہاں کیا ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے، اور انشاءاللہ کل آگے آگے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔